بحث کرتی، آگے سے نبی کے اوپر حملے کرتی، نہیں ہم نے تو خاندانی روایات نہیں چھوڑنی، ہم نے اپنے آباء و اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑنا، ہم بھی تو ایسے ہیں کہ نہیں، جس طرح ہمیں پاکستان میں ہم لباس پہنتے تھے ہم نہیں چھوڑتے، جس طرح وہاں لوگ دوپٹے لے کے جڑ جڑ کے پھرتے تھے نہیں چھوڑتے، آج بھی لوگ میں دیکھتی ہوں جڑ جڑ کے دوپٹے، پتلے پتلے جالیوں والے دوپٹے لے کے آدھے آدھے بازو پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا رسم یہ ہے، ہمارا رواج اس طرح کا ہے، ہم رسم رواج نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہی حال تھا، دیکھیں پاکستان میں یہ رسمیں ہیں، جاہلانہ رسمیں، عورتیں میک اپ کر کے باہر جاتی ہیں، تو یہ ساری ہم بھی اپنے آباء و اجداد کی رسمیں نہیں چھوڑ رہے، تو اللہ کہتا ہے یہی تو طریقہ تھا ان قوموں کا جن کو اللہ نے تباہ کیا، وہ نبی کی پیروی نہیں کرتی تھی، وہ رسم و رواج کی پیروی کہتی تھی، ہم اپنے باپ دادا کا طور طریقہ نہیں چھوڑنا۔ پھر وہ تانا زنی کرنے والی تھی، دیکھیں اللہ کیا کچھ بتا رہا ہے، اپنے نبی کو تانا دیتی تھی، کہتی تیرے پاس ہے کیا، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم، جب آپ کہتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو تو وہ ان کے کہتے ہیں نا خاندان پہ حملے شروع کر دیتے ہیں، تیرے پیچھے کون ہے، تیرا آگے کون ہے، تیرا کوئی پیچھے ہے کوئی، تیرے اگر پیچھے نہ ہوتے تو ہم تو پتہ لگا دیتے، تو سنسار کر دیتے۔ اللہ کہتا ہے اس طرح تانا زنی والی قومیں تھیں، پھر نبی کے ساتھ کہ نبی کے اندر وہ عیب اور کمزوری ڈھونڈتے، بجائے اس کے کہ دعوت کو مانتے، وہ ان کے اندر عیب اور کمزوری اور کجی ڈھونڈتے، کہتے تم تو گڑھ کے لے آتے ہو، تم تو بنا کے لے آتے ہو، تم تو خود سے کہہ رہے ہو، تم تو مجنون ہو، ہمیں تو تمہاری باتوں کا یقین ہی نہیں کرنا۔ تو اللہ کہتا ہے ان کی یہ روش تھی، یعنی کیا، اب میں آپ کو بتاؤں، جاہلین تھی، غافلین تھی، فاسقین تھی، ظالمین تھی، مجرمین تھی، اڑی ہوئی تھی، اپنے طور طریقوں پر اڑی گمنڈی تھی۔ اللہ کہتا ہے مفسدین تھی، ماکرین تھی، نبیوں کے ساتھ مکر کرتی تھی، کہتی تھی اچھا اگر تم اتنے اللہ والے ہو تو فرشتے دکھا دو، پھر ہماری تو کہتے ہیں نا دعا کرو ہمارے لیے، ہمیں دکھا دو، تباہی دکھا دو، تو آگے سے نبی عاجزی کا اظہار کرتا تو اس کی عاجزی کا مذاق اڑاتے، نبی آگے سے کہتا میں موت لانے والا، عذاب لانے والا نہیں ہوں، وہ اللہ کو پتہ ہے، تو آگے سے مذاق اڑاتے، اچھا تمہیں تو پتہ ہی نہیں قیامت میں کب آنی ہے، نبی عاجزی سے کہتا انا بشر ہوں، میں تو بشر ہوں، پھر اور اس کا تبصر اڑاتے، تمہیں تو اپنا نہیں پتا تو تمہیں قیامت کا کیا پتا ہوگا، پھر ہمیں کیوں کہتے ہو، اس طرح اللہ کہتا ہے ماکرین، مکر کرنے والی تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے زبان درازی والی تھی، نبی کے ساتھ زبان درازی، بڑھ چڑھ کے مل کے زبان درازی کرتے، میں یہ کہتا ہوں تو یہ کہہ، تو بھی کہہ میں بھی کہتا ہوں، اس طرح نبی کا مذاق اڑاتی، چلاکی کرتی نبی کے ساتھ، جس بات سے نبی منع کرتے وہی کرتی، چھپ کے کرتی یا ظاہر کرتی۔ پھر آگے نبی کے ساتھ بے ادبی کرتی، فوراً ان کو منہ بھر کے جواب دے دیتی، پھر اللہ کہتا ہے نبی جو کہتا اس سے الٹ کرتی، فسادی ہوتی، اطاعت والی نہیں تھی، فسادی تھی۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ اس لیے ایسے تھی کہ انہیں اللہ کی جو دعوت ہے، آخرت ہے، اس کا یقین ہی نہیں تھا، بے یقینی والی۔ آپ مجھے بتائیں ہم بے یقینی والے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے اس قرآن میں لا ریب، شک نہ کرنا، ہم نے آج تک قرآن کو جانا ہی نہیں ہے، اگر یقین ہوتا تو جانتے، مانتے، اس کی آیات کی پیروی کرتے، اگر ہمیں یقین ہوتا۔ یہی حال ان قوموں کا تھا، وہ بات سنی انسنی کر دیتی۔ پھر اللہ کہتا ہے مطلبی تھی، کہتی ہمارا مطلب پورا ہو جائے، اس وقت عذاب ہٹا دو، نبی سے کہتی اس وقت اس مشکل سے میں نکال دو، باقی ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے مطلبی تھی، مفادی تھی، نبی کی دعوت نہیں، نبی سے دعا کرواتی تھی، لیکن جب نبی دعوت دیتا تو پھر اس کے ساتھ بحث بازی کرتی، خود ہی سوال کرتی، خود ہی بحث کرنے لگ جاتی، جب نبی کوئی رستہ بتاتا تو آگے سے کجی بتاتی کہ اس میں تمہارا فائدہ نہیں ہے، اس کو ہم کیسے کریں۔ پھر اللہ کہتا ہے دنیاوی تھی، دنیا کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ کہتا ہے وہ قومیں جھوٹی تھی، اپنی باتیں بنا کر ان پر یقین، جھوٹے عقیدے، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا، من گھڑت باتیں، من گھڑت چیزوں پر یقین کر کے بیٹھی، خود ہی کوئی جانور کہتے ہیں نا کوئی ایسا، اس کے کان کاٹ کے کہتے ہیں اس کو اب ہم نے ذبح نہیں کرنا، اپنے عقیدے من گھڑت۔ پھر اللہ کہتا ہے لالچی تھی، دنیا کی خوشیاں، دنیا کا آرام چاہتی تھی۔ پھر اللہ کہتا ہے بے حسی والی تھی، یعنی کہ آخرت سے بالکل، آیات سے، اللہ کے احکامات سے بے حس تھی، کہتی ہم گھر بیٹھے
حرام کر رہے ہیں نا, گھر بیٹھے ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے. آخرت سے بے حس تھیں, اللہ کے آیات سے بالکل بے پرواہ, بے رغبتی والی تھیں. پھر اللہ کہتا ہے بے صبری والی تھیں, صبر سے تواصل بالحق و تواصل بالصبر نہیں کرتی تھیں, اپنی خواہشات کی پیروی کرتی تھیں. پھر اللہ کہتا ہے بے قدری والی تھیں, جب نبی انہیں کوئی بات سمجھاتا تو الٹا اس کے اوپر حملے شروع کر دیتی. بے قدری والی تھیں, بے ادبی والی تھیں, من موجی والی تھیں, نفس پرستی والی تھیں, تن آسانی والی تھیں, دنیا کا مال خوشحالی والی تھیں, اپنی مرضی والی تھیں, اپنی من موجی والی تھیں, اور اعتراض کرنے والی تھیں, اور آخرت سے بالکل بے فکری والی تھیں. اب ہم دیکھ لیں ان کی بہت سی, میں کہتی ہوں, حرکتیں جو ہے نا اور ہماری عادتیں بالکل سیم ہے, میں آپ کو بتاؤں. اور آخر میں اللہ دیکھیں ان ساری قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اینڈ پہ اللہ کہتا ہے ان پر میری لعنت. اب آپ سوچ لیں, آپ ہم کیا لے رہے ہیں, رحمت کے لعنت. آگے دیکھیں آیت 113 میں اللہ کیا سمجھا رہا ہے. اللہ یہ سب کچھ بتانے کے بعد اب اللہ نصیحت کر رہا ہے, تم ایسے ظالم لوگوں کی طرف نہ جھکنا. جو ایسے ظالم لوگ ہیں نا, جن کی یہ حرکتیں, یہ عادتیں اور یہ خصلتیں ہوں, اللہ کہتا ہے ان کی تو ملنا تو کیا, ان کی طرف جھکنا بھی نہ. ہم تو کہتے ہیں سب سے ملو, سب سے بنا کے رکھو. کاش آپ کو قرآن کی سمجھ ہوتی, کاش آپ کو, میں کہتی ہوں قرآن کی سمجھ ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ رحمان کیا چاہتا ہے. زندگی وہ نہیں جو میں چاہتا ہوں, زندگی وہ ہوتی ہے جو رحمان چاہتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے, جو رحمان چاہتا ہے. تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی طرف جھکنا بھی مت. ملنا تو بڑی دور کی بات ہے, ہم تو گلے مل رہے ہوتے ہیں, ہم تو ہر کسی کو پیار کر رہے ہوتے ہیں, بھئی کوئی بات نہیں. اللہ کہتا ہے نہیں, ایسے لوگوں کی طرف جھکو بھی مت. دیکھیں اللہ کا, میں کہتی ہوں نا, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کس لیول کی نصیحت ہے. کسی نصیحت کے اندر اللہ اتنا زور دیتا ہے کہ اللہ کہتا ہے ملنا تو دور کی بات ہے, ان کو, ان سے جھکنا بھی مت. یعنی ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ کہتے ہیں نا محبت کا رویہ بھی نہ رکھنا. ایسے عادتوں والے لوگوں کے ساتھ اگر تم کرو گے, اللہ کہتا ہے جو لوگ ظالم ہیں, یہ سارے کون ہیں, یہ جو ساری میں نے آپ کو فہرست اور عادتیں بتائی ہیں پہلے, یہ لوگ اللہ کہتا ہے ظالم ہیں. ان کی طرف مائل بھی نہ ہونا, نہیں تو ہوگا کیا, نہیں تو ہوگا کیا. اللہ کہتا ہے تم اگر ان کی طرف جھکو گے نا, ایسی خصلت والے لوگوں کے پاس, تو اللہ کہتا ہے آگ تمہیں بھی, دوزخ کی آگ لپٹے گی, اور خدا کے سوا تمہارا, خدا کے سوا تمہارا اور دوست نہیں ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کہتا ہے تم تعلق رکھو گے نا تو تمہیں بھی جہنم کی آگ اپنی لپیٹ میں لے لے گی. کیا سمجھا ہے ہم نے قرآن کو, مذاق ہی تو سمجھا ہوا ہے. ہم تو قرآن کو مذاق لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, جو مرضی کہہ دیا, جو مرضی سنا دیا, تعلق اسی طرح رکھتے ہیں. کوئی غیرت نہیں ہمارے اندر. میں آپ کو بتاؤں ہمارے اندر ایمانی غیرت ہی نہیں ہے, قرآنی غیرت ہی نہیں ہمیں آتی. کہ جو بندہ قرآن اور حدیث کے خلاف چل رہا ہے, ہمیں ایمانی جوش ہی نہیں آتا کہ اس کو ہاتھ سے روکیں, اس کو زبان سے روکیں. ہم کہتے کوئی نہیں, چلو خیر ہے, کچھ نہیں, خیر ہے. اللہ کہتا ہے ایسے ظالم لوگوں کی طرف مائل بھی نہ ہونا, ورنہ تم جہنم کی آگ تمہیں لپیٹ لے گی, اور تمہیں کوئی بھی, اللہ سے کہتے ہیں نا خدا کے سوا تمہارا اور دوست نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میرا حکم مانو, میری اطاعت کرو, میری حدود میں رہو, کیونکہ میرے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے. ہمیں تو شعور ہی نہیں ان باتوں کا. اللہ کہتا ہے اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کوئی مدد نہیں ملے گی. آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ سوچ ہی نہیں سکتے اس آیت میں اللہ کتنا اسٹرانگلی, جیسے کہتے ہیں نا اللہ ضرب لگا رہا ہے کہ تم اپنی حد میں رہنا سیکھو. جو میرے دشمن ہے نا ان سے دوستیاں اور پیار نہ کرو. پیچھے آیت گزری ہے نا, جو ایمان پر کفر پسند کرے, اللہ اتنا غضبناک ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے جو ایمان پر کفر پسند کرے نا, بھلے تمہارے بھائی ہیں, بھلے تمہارے باپ ہیں, اللہ کہتا ہے ان سے دوستی نہ کرو. ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم تو اپنے رشتے نبھانے میں مست دنیا میں لگے ہوئے ہیں. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے نمبر 114 میں نماز قائم کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم میری حدود میں میری آیات کی پیروی کرو گے، میرے احکام کو مانو گے نا، پھر تمہاری نماز قائم ہوگی. یہ نہیں جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، ہم تو پتہ نہیں کون سی چھلانگیں لگا رہے ہیں، نہ اللہ کی حدود کا پتہ، نہ اللہ کی آیات کا پتہ، نہ اللہ کے احکام کا پتہ، نہ اللہ کے راستے کا پتہ، نہ اللہ کی نصیحت کا پتہ، نہ اللہ کی خواہش کا پتہ، نہ اللہ کی چاہت کا پتہ. نماز پڑھ لی بس ہے تو وہ پھر نماز پڑھی گئی ہوتی ہے، وہ قائم نہیں پھر ہوتی. اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت نمبر، دیکھیں یہ اللہ کی ترتیب ہے. اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں اللہ کی ترتیب سے اللہ کی طرف جانا ہے تو اللہ کی ترتیب سے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں نماز قائم تب ہوگی جب ہم اللہ کی حدود اور آیات اور احکامات کو مانیں گے، پھر نماز قائم ہوتی ہے. پتہ نہیں ہماری کون سی نماز کوئی قائم آج تک ہوئی بھی ہے کہ نہیں. ہمیں تو اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کون سا بندہ پسند ہے، کون سا دل پسند ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہم تو اپنی پسند کی زندگی گزار رہے ہیں. جب میری لائف ہے تو میری پسند ہے، تو میری چوائس ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں ہماری عبادتیں ساری جو ہے نا وہ بے حشیت، بے حضوری، بے کیفیت ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو تم قائم کرنا. یعنی یہ سب کرنے کے بعد جب تم نماز کو دونوں سروں میں اور رات کی چند ساعت میں نماز کو قائم کرنا، کچھ شک نہیں. اللہ کہتا ہے جب تم یہ مجاہدے کرو گے، ریاضتیں کرو گے، محنتیں کرو گے، یہ منزلیں طے کرو گے جو پوری اللہ تعالیٰ نے فہرست بتائی ہے، غافلوں سے بچو، جاہلوں سے بچو، منافقوں سے بچو، فسادیوں سے بچو، مجرموں سے بچو. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو جب تم یہ سارے اللہ کہتا ہے میرے لیے محبتیں، چاہتیں، خواہشیں چھوڑو گے نا، تو پھر اللہ کہتا ہے پھر تم جو نیک عمل کرو گے نا وہ میری بارگاہ میں پھر پہنچے گا، وہ حسنا. دیکھیں یہاں اللہ کہہ رہا ہے کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الحسنات، حسنات ایسے ہوتی ہے جو اللہ کی حدود اور آیات اور احکامات کی پیروی میں کی جاتی ہے. ہمیں کیا پتا حسنات کیسے کی جاتی ہے، ہم تو حسنات تک پہنچے ہی نہیں، نہ محسن بنے ہیں، نہ حسنات تک پہنچے ہیں، نہ احسن عمل کیا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو اپنی مرضی کے مال کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو پڑھ لی نا اپنے لو تو کر لیا نا حج. پتہ ہی نہیں احسن حج تھا کہ نہیں، حدود، قیود، آیات اللہ کی پسند اور اللہ کے کہتے ہیں نا طریقے اور معیار کے مطابق تھا کہ نہیں. یہی تو شیطان ہمیں بلاتا ہے. شیطان کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں اللہ کی حدود، قیود، اصول و ضوابط اور اصول و شرائط کی کوئی ضرورت نہیں. شیطان کہتا ہے بس دوڑ کے حج کر یار، دوڑ کے نماز پڑھ لے، دوڑ کے قرآن ختم کر لے، کوئی ضرورت نہیں اللہ کی ترتیب اور تفصیل میں جانے کی. یہ شیطان کرتا ہے ہمارے ساتھ. شیطان کو پتا ہے جب میں اس کی نیکی سے احسن نکال دوں گا تو اس کی نیکی جو ہے وہ بے معنی، بے وزن، بے اجر، بے ثمر ہو جائے گی. آپ کو تو پتہ ہی نہیں یہ عدو مبین ایسے ہی تو نہیں اللہ نے شیطان کو کہا. آپ کو تو شعور ہی نہیں عدو مبین کیسا ہے. تیری نیت بھی چھین لیتا ہے، تیرا عمل بھی چھین لیتا ہے، تیرا احسن بھی چھین لیتا ہے، تیرا معیار بھی چھین لیتا ہے، تیرا اجر بھی چھین لیتا ہے، تیرا سب کچھ چھین لیتا ہے. تو مست ہو کے بیٹھا ہوا نماز پڑھ لی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے جب تم مجاہدوں کے بعد، جب تم محنت مشقتوں کے بعد نیکی کرے گا نا تو وہ نیکی ہر عمل نہیں. ان الحسنات، جو احسن تو عمل کرے گا، جو تو اسوہ حسنہ کی پیروی میں کرے گا، جو تو حدود اللہ میں کرے گا، جو تو اللہ کے احکامات میں کرے گا، ان الحسنات، تو وہ حسنات یذہبن السیئات، تیری برائیوں کو مٹا دیں گے. حسنات ہو، پہلے تو حسنات کر تو صحیح اللہ کے معیار کے مطابق. شیطان تو میں اللہ کے معیار تک جانے ہی نہیں دیتا. وہ کہتا اپنے معیار سے کرنا، اپنے طریقے سے کرنا، جتنا تو آسانی سے کر سکتی ہے. شیطان آیتیں بھی تو مس کوٹ کر کے دکھاتا ہے. وہ دیکھ آیت نہیں ہے قرآن میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تکلیف میں نہ جا، آسانی سے کر.
اللہ ایسے ایسے مکر شیطان کرتا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے تجاہدوا فی سبیل اللہ، ہے کہ نہیں آیت قرآن میں؟ اللہ کہتا ہے میرے راستے میں مجاہدہ کرو، محنت کرو، مشقت کرو، لیکن شیطان پتہ کیا کرے گا؟ شیطان وہ آیت دکھائے گا، لا یکلف اللہ، بالکل کوئی مکلف ہو ہی نہ، محنت کار ہی نہ، کہ جو آرام سے کر سکتی، جتنا کر سکتی ہے وہ کر۔ شیطان الٹی آیتیں الٹ بنا کے دکھاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں قرآن پاک میں، ما یزید الظالمین الا خسارا، ظالم لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو ہسارا ہی لے کے باہر آتے ہیں، الٹی چیزیں، الٹی باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں، سیدھی نہیں آتی، کیونکہ وہ من کے ظالم ہوتے ہیں۔ دیکھیں ابھی پیچھے گزری ہے، اللہ کہتا ہے ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ آپ کو کیا پتا، آپ ہر ایک کے پاس جا کے قرآن سیکھنے پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ پڑھانے والا ظالم ہے؟ اگر وہ ظالم ہے تو وہ کیا دے رہا ہے؟ وہ لعنت ہی بانٹ رہا ہے آپ کے اندر، وہ آپ کے عقیدے کو اور آپ کے صراط المستقیم کی رستے کو اور ترتیب کو صحیح نہیں کر رہا، وہ لعنت بانٹ رہا ہے اور گمراہ کر رہا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو کوئی صحیح استاد ملا ہوتا نا، کوئی صحیح کہتے نا جو ظالم نہ ہوتا، منافق نہ ہوتا، جاہل نہ ہوتا، غافل نہ ہوتا، مفسد نہ ہوتا، وہ آپ کا مرشد ہوتا، تو وہ آپ کو بتاتا کہ حسنات شروع کہاں سے، صراط المستقیم سے، حسنات کس صحبت سے، انعمت علیہم کی صحبت سے، حسنات کس طریقے سے، اسوہ حسنہ مصطفیٰ سے لے کر تم نے مجاہدے کرتے ہوئے حسنات کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا ہے۔ ہمیں تو حسنات کا شعور ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں جو میں آسانی سے کر سکتی ہوں، جو میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں آرام سے میں نے صدقہ دے دی، یہ حسنات ہے۔ ہمیں تو حسنات کا شعور ہی نہیں ہے۔ حسنات وہ ہے جو خود کو تکلیف میں، پیچھے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تمہاری نیکی لن تنالوا البر، اللہ کی بارگاہ میں نیکی پہنچتی نہیں ہے جب تک تو اپنی محبوب چیز، تیرا آرام تجھے محبوب ہے، تیرا سکون تجھے تو دے، اللہ کہتا ہے جب تک تو اپنی پسند کی چیز میرے راستے میں نہیں دے گا نا، تیری تو نیکی ہونی نہیں قبول۔ ہم تو کہتے ہیں جو میں آرام سے کر لوں وہ نیکی ہے، حالانکہ بات الٹ ہے۔ لیکن شیطان نے ہمیں من گڑت عقیدے دیے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، من موجی عقیدے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں حسنات کی ایک مثال میں آپ کو دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھیں گھر میں ہفتوں چولہا نہیں جلتا تھا، اور پھر جب دروازے پہ کہتے ہیں نا کوئی فقیر آ جاتا تو آپ یہ نہیں کہتے تھے پہلے اپنے لیے رکھ لو، پہلے دیکھ لو اپنے لیے ہے کہ نہیں، پہلے گھر والوں کے لیے بچا لو تو پھر دینا، جو بچ جائے وہ دینا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک کھجور ہے لے آؤ، ایک کھجور وہ بھی سائل کو دے دیتے تھے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم ایسی حسنات کریں، ہم کہیں کتنی بے وقوف ہے، دیکھنا پہلے بندہ گھر دیکھتا ہے پھر بندہ باہر دیتا ہے، اپنا گھر تو نے دیکھا نہیں تو جا کے تو باہر جا کے تو بانٹ رہی ہے۔ پر یہی تو بات ہے، حسنات ہوتا ہی وہ ہے جو خود کو تکلیف میں ڈال کے میں کروں۔ اگر میں صحت کی حالت میں بیٹھی ہوں اور میں آرام سے اٹھ کے چلی گئی ہوں، یہ تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ نیکی میرا عمل تب بنے گا میں پریشان ہوں، میں مثال دے رہی، میں پریشان ہوں، مجھے درد ہے، مجھے تکلیف ہے، میرا دل نہیں کر رہا، میرے سے اٹھا نہیں جا رہا، آپ سمجھ رہے ہو، میں اپنے آپ کو پھر بھی لے کے جاؤں، نہیں میں نے اللہ کے راستے میں جانا ہے، میں نے مجاہدہ کرنا ہے، میں نے قرآن سے تزکیہ طہارت لینی ہے، میں نے تواصل بالحق تواصل بالصبر کرنا ہے، میں اپنی مرضی کے خلاف خود کو اٹھا کے لے کے گئی ہوں، یہ حسنات ہوتی ہے۔ ایسی حسنات اللہ کہتا ہے یذہبن السیئات، تیرے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون سی حسنات کا 10 گنا اجر ملے گا اور کون سی حسنات گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ہم تو قرآن کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، یہی تو رونا ہے۔ ہم تو اپنے دل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آج میرا دل ہے کہ نہیں، آج میرا موڈ ہے کہ نہیں، موڈ ہوگا پھر جاؤں گی، اور دل کیا پھر جاؤں گی۔ ہم کون سی حسنات ہم کر رہے ہیں؟ من موجی تن آسانی، تو ہم تو حسنات کی حقیقت کو ہی نہیں پہچان پا رہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو برائیاں ہوتی ہیں، جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن وہ حسنات ہو، احسن عمل ہو، اور وہ کسی محسن نے کیا ہو اور وہ اسوہ حسنہ کی پیروی میں کیا ہو تو وہ حسنات بنتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نصیحت ان کے لیے، اللہ کہتا ہے یہ نصیحت ہے۔ دیکھیں ہم اللہ کی کوئی بھی پرواہ کی ہے
کہ کہاں اللہ نصیحت دے رہا ہے، کہاں اللہ عبرت دے رہا ہے، کہاں اللہ حکمت دے رہا ہے، کہاں اللہ محبت دے رہا ہے، پتہ ہی نہیں. ہر آیت کو ایک ہی طریقے سے پڑھ کے تو دوڑا دوڑی ہم نے لگائی ہوتی ہے. کبھی رک کے سوچا ہی نہیں کہ یہاں سے میں نے نصیحت لینی ہے. جیسے آپ کو کوئی بڑا نصیحت کرے نا تو وہ کہتا ہے یہ میری نصیحت یاد رکھنا، تمہارے کام آئے گی. ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں بیٹھ کے اللہ کی نصیحت پہ غور و فکر کرنا. اس نصیحت کے اندر کوئی میرے لیے حکمت ہے، میں نے وہ لینی ہے. کبھی کیا ہم نے غور کہ نصیحت پہ تھوڑی دیر رک جائیں؟ کوئی پتے کی بات ہے، کوئی سوچنے کی بات ہے. ہم تو ساری آیتیں ایک ہی طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں سوچنا ہے، کہاں گہرائی سے ہم نے محسوس کرنا ہے. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر آگے ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. آگے آیت نمبر 115 میں اللہ کہتا ہے پھر نیکیاں جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ میری نصیحت ہے. پھر اللہ کہتا ہے صبر پر قائم رہنا. صبر پر قائم رہنے والے جو ہوتے ہیں نا، وصبر، جو اللہ کہتا ہے صبر کرتے ہیں، جو نیکیوں کے راستے میں ایک دن نیکی کر کے اگلے دن آرام سے گھر نہیں بیٹھے ہوتے. صبر سے چلتے رہنا ہے، صبر سے جہاد کرنا ہے. جیسے آپ یہ مثال دوں کہ یہ نہیں صرف کرنا کہ ہم نے صرف رمضان میں قرآن کے پیچھے قرآن کے لیے آنا ہے. دیکھیں رحمان تو پورا سال ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ کوئی رحمان صرف رمضان میں آیا ہوا ہے؟ رمضان تو پورا سال ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے وصبر، پھر صبر کیے رہنا، یعنی صبر کے ساتھ مجاہدہ کرتے رہنا، صبر کے ساتھ صراط المستقیم پر چلتے رہنا، صبر کے ساتھ انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھ کے تزکیہ طہارت اور تقویٰ کا زاد راہ جمع کرتے رہنا. وصبر، اور صبر کرنا، یہ ہوتا ہے صبر. ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ صبر ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی تو میں نے کہا میں تو صبر ہی کر لیا، میرا تو تجھے صبر ہی پڑھنا ہے. ہمارے تو، میں آپ کو بتاؤں، سارے ہمارے تو کہتے ہیں نا سارے معیار دنیاوی، یہ تو میں آپ کے آگے رو رہی ہوں کہ ہمارے تو قرآنی معیار ہے ہی نہیں. ہم نے سارے دنیاوی معیار بنائے. میں تو صبر ہی کیتا ہے بھائی، سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ کہتا ہے صبر وہ ہوتا ہے جو صراط المستقیم پر جہاد کرے استقامت کے ساتھ. اللہ کہتا ہے جب تم صبر سے چلو گے نا تو میں وعدہ دیتا ہوں لا یضیع اجر المحسنین، تمہیں میں محسنین کا درجہ دوں گا اور تمہیں اجر بھی دوں گا، آخر میں مقامات بھی دوں گا. دیکھیں ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ یہ محسنین کا درجہ اتنا بلند درجہ ہے. یہ اللہ کہتا ہے محسنین وہ ہوتے ہیں جن کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں اور یہ انبیاء کے قریب ہوتے ہیں. آیت نمبر 115 کے بعد اللہ تعالیٰ 117 میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ پھر اللہ کہتا ہے یہ جو اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے آیت نمبر 16 میں کہ فسادیوں کو روکا کرو. دیکھیں ہم فسادی، ہمارے سامنے فساد ہو رہا ہو نا تو ہم آرام سے بیٹھ رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں اس سے، میری تو بات ہی نہیں. اللہ کہتا ہے فسادیوں کو روکا کرو. آیت 116 میں ظالم لوگ، اللہ کہتا ہے ظالم لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنا آرام دیکھتے ہیں، اپنی عزت کو دیکھتے رہتے ہیں. دیکھیں جب کوئی بندہ سنت اور شریعت کے خلاف کام کر رہا ہو اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں، اس کو کہتے ہیں مجرمانہ خاموشی. یہ خاموشی بھی آپ کو پتہ ہے جرم ہے، پتہ آپ کو؟ ہم تو بڑا خوش ہوتے ہیں، میں تو چپ رہی، میں بچ گئی. عجیب ہماری سوچ ہے، وہی ساری دنیاوی من گڑت، ہم نے سارے من گڑت اپنے بنائے ہوئے ہیں عقیدے اپنی عزت کے. تو اللہ کہتا ہے یہ تو جو لوگ خاموش رہتے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں اور یہی مجرم ہیں. دیکھو اللہ پہچان کرا رہا ہے وَقَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ جو کہتے ہیں نا جو خاموش رہا، غلط کام دیکھ کر بھی، فساد ہوتا ہوا دیکھا خاموش رہا، فتنہ ہوتا ہوا دیکھا خاموش رہا، تو اللہ کہتا ہے یہ لوگ یہی تو مجرم ہیں کیونکہ یہ من کے ظالم ہیں، اس لیے یہ خاموش رہے. مجرمانہ خاموشی انہوں نے اختیار کیے رکھی. اللہ پھر آگے دیکھیں بتا رہا ہے کہ یہ جو مجرم لوگ ہیں نا یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے، نہ ظالم پسند ہے نہ مجرم پسند ہے. تو جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے 117 میں کہ اللہ تعالیٰ مصلحون کو ہلاک نہیں کرتا. جو اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں نا، جو اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، خاموش نہیں رہتے، جو اصلاح کریں اور وہی پھر فلاح والے ہوتے ہیں. آگے دیکھیں آیت 119 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
जिन्नों और इंसानों से, ऐसे ही जिन्नों और इंसानों से भरूंगा जो मुजरमीन हैं, ज़ालिमीन हैं और इख्तलाफ और झगड़ों में पड़े रहते हैं, यानी अल्लाह की आयत की पैरवी नहीं करते। तो अल्लाह ताला अपने महबूब को आगे महबूब से फरमा रहा है 120 आयत में कि अल्लाह ताला ये सारी पिछली कौमों के वाक़यात और अंबिया के अल्लाह ताला आपको हालात सुना रहा है ना। तो ये क्यों सुना रहा है अल्लाह अपने महबूब को? देखिए, हमें अल्लाह ने किसी और वजह से सुनाई, हमें अल्लाह ने ये सारे हालात वाक़यात, ये आयात इसलिए सुनाई कि हम इससे नसीहत और इबरत लें, इससे इबरत और नसीहत लें, तज़किया और तहारत लें, इससे हिदायत लें। लेकिन देखें, रसूल अल्लाह को अल्लाह ताला कह रहा है कि आपको मैंने ये जो सारे अंबिया के हालात सुनाए हैं ना, ये इसलिए सुनाए 120 आयत में, नुसब्बित बिही फुआदक, आपके दिल को मजबूत करने के लिए। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे परेशान हो जाते थे जब उनके सामने लोग इस तरह करते थे, जुबान दराजी और बेअदबी। तो अल्लाह ने अपने महबूब से कहा, मैंने आपके दिल को मजबूत हौसला देने के लिए ये पिछले नबियों की बातें सुनाई हैं कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है ये मेरे अंबिया के साथ हो चुका है। लेकिन क्या आप अपने दिल को मजबूत रखें, हौसला रखें। देखें, अल्लाह ताला ने बकायदा नुसब्बितु बिही फवादक, अल्लाह कहता है अपना दिल मजबूत रखें। जैसे हम अपने किसी दोस्त को नहीं कहते परेशान ना हो, ये हालात ठीक हो जाएंगे, इस तरह अल्लाह अपने महबूब को महबूबाना मशवरा दे रहा है और उसे दूसरों के बातें वाकयात सुनाकर तसल्ली दे रहा है। और साथ अल्लाह ये भी कह रहा है, और हक आया हक की तरफ से। ये कुरान, ये सारे वाकयात, ये नसीहतें क्या है? अल्लाह कहता है ये क्या है? ये मौइज़ातुन, ये नसीहत है। किसकी तरफ से? ये हक की तरफ से, हक नसीहत है। अब इसको वही कबूल करते हैं जो हक वाले हैं। मोमिनीन के लिए नसीहत है। ये देखें, इतनी बातें आपने सुनी हैं कि जो कौमें तबाह हुई थी उनकी हसरतें आपने सुनी हैं, और जो अंबिया हैं उनकी आपने आदतें और सिफात सुनी है। लेकिन अल्लाह कहता है ये नसीहत वही लोग इससे लेते हैं, इबरत वही इससे लेते हैं तबाह कौमों से और अंबिया से नसीहत, जो मोमिन होते हैं। मोमिन लोग इसका असर लेते हैं। मुनाफिक बंदा तो सुनी अनसुनी कर देता है, जालिम बंदा परवाह ही नहीं करता। जाहिल लोग कहते हैं ना, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं बेजार होके। तो अल्लाह खुद फरमा रहा है, तो जो लोग ईमान नहीं लाते उनसे कह दो तुम अपना अमल किए जाओ। फिर भी जो लोग ईमान नहीं लाते, इतनी नसीहत सुन के भी अक्सर लोग होते हैं उनको कोई असर नहीं होता। अल्लाह कहता है उन्हें कहो कि तुम अपना अमल किए जाओ। देखो, बकायदा अल्लाह ने फरमाया अला मकानातिकुम, तुम अपने मकान में, अपने घर में जाके वही हरकतें जारी रखो। फिर जो अंबिया हैं वो अपने मुकाम पर रहेंगे, क्योंकि वो तो नसीहत कर रहे हैं ना। आगे अल्लाह ताला समझा रहा है आयत 123 में कि इंतजार करो जब तुम्हें नसीहत पहुंच जाए और तुम अपने मकान में अपनी हरकतें फिर भी ना छोड़ो, अपनी हसरतें फिर भी ना बदलो। तो अल्लाह कहता है फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा तुम्हें भी, तुम्हारे अमाल को भी। तो फिर इबादत और तवक्कुल अल्लाह के लिए रखो, अल्लाह पर करो। अल्लाह गाफिल नहीं है। मतलब जो हरकतें तुम कर रहे हो अल्लाह सब देख रहा है और तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा देगा, जिस तरह उसने पहली नाफरमान कौमों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। क्योंकि तुम अल्लाह की पकड़ से कभी भी बच नहीं सकते। आगे सूरत यूसुफ शुरू होती है। सूरत यूसुफ मक्की सूरा है। देखिए, इसके आगाज में अल्लाह ताला खुद कुरान की तारीफ और उसका तारुफ और उसकी मार्फत दे रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है ये रोशन किताब है। देखिए, अल्लाह इशारों से बातें करता है, कभी अल्लाह इशारों से, लेकिन हम तो सब चीज़ों से किनारा करके गुजर जाते हैं। कहीं से भी इशारे नहीं लेते, कहीं से भी सहारे नहीं लेते, कहीं से भी नज़ारे नहीं लेते, बस किनारे किनारे होके गुजर जाते हैं। आयतें पढ़ के किनारे किनारे गुजर जाते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है ये कुरान रोशन किताब है। देखो, अल्लाह ने इशारा दिया, ये कुरान रोशन किताब है, किताबुल मुबीन। इसका मतलब क्या है? अल्लाह कहता है ये तेरे दिलों को रोशन करने के लिए। कि हमने कभी सोचा इस कुरान से हम तज़किया तहारत लेंगे तो हमारा दिल भी रोशन होगा। दिल में जो शैतान वसवसे और अंधेरे डालता है
ہم تو ان میں گھر کے بیٹھے رہتے ہیں، وسوسات کو خطرات، خطرات کو احساسات، احساسات کو جذبات، اور جذبات کو پھر خدشات، اور خدشات کو پھر اپنے سر پہ سوار کر کے بیٹھ لیتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے تو تمہیں قرآن جیسی روشن کتاب دی تھی، آیا اس کی جو آیتیں بھی اس کی مبین ہے، کتاب بھی مبین ہے، پھر تم کیوں شیطان کے کہتے ہیں نا مکر میں، جکڑ میں، اندھیروں میں تم پڑے ہوئے ہو؟ یہ تو تمہارے دلوں کو روشن کرنے آئی تھی، تمہارے ایمان کو روشن کرنے آئی تھی، تمہاری قبر کو روشن کرنے آئی تھی۔ آگے اللہ کہتا ہے یہ عربی میں ہے، لعلکم تعقلون، عربی میں ہے تاکہ تم عقل والو، تم سے تمہاری زبان میں یہ کتاب مخاطب، تم سے تمہاری زبان میں مخاطب ہے۔ دیکھیں اللہ پھر اشارہ دے رہا ہے، اللہ ہمیں یہ اشارہ دے رہا ہے کہ قرآن کو اپنی زبان میں سمجھ کے پڑھو، جیسے اللہ نے ان کو کہا ہے نا کہ یہ تمہاری عربی زبان میں ہے عقل والو، اس کا مطلب ہے تم اپنی زبان کو سمجھتے ہو نا، اسی طرح قرآن کو بھی سمجھو۔ تو اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں قرآن کو سمجھو۔ ہم نہ قرآن کی زبان سمجھتے ہیں اور نہ قرآن کو اپنی زبان میں سمجھتے ہیں، ہم قرآن کو بس اقرا پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم تو عقل والے ہیں ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں قرآن کی نظر میں، کیونکہ اگر ہم عقل والے ہوتے تو اگر قرآن کی زبان نہیں آتی تھی تو اپنی زبان میں ہی قرآن سمجھ لیتے۔ ہم نے دونوں ہی کام نہیں کیے، اس لیے پھر شیطان کے پیچھے ہم ہر وقت، بلکہ شیطان ہمارے پیچھے، ہم نے شیطان کے پیچھے ہونا ہے؟ اب تو ہم خود ہی ایکسپرٹ ہو گئے ہوئے ہیں اتنے، یعنی کہ ہم ہو گئے انڈیپینڈنٹ، اب تو شیطان کی بھی ضرورت نہیں رہی، قرآن سے اتنے دور ہیں، قرآن سے ہم اتنے دور ہیں، اپنی من گڑت باتیں، من گڑت سوچیں، سیلف ازمپشن کر کے، اپنے پاس سے سوچ کے، گمانوں میں، خیالوں میں، خدشوں میں، وسوسوں میں ہم اتنے انڈیپینڈنٹ ہو چکے، خود کفیل اتنے ہو چکے ہوئے ہیں کہ اب ہمیں تو کہتے ہیں نا ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اب تو ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ یہ حال ہمارا ہو چکا ہوا ہے، اب تو شیطان کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ہم بھیجتے ہیں، اب تو شیطان حیران ہوتا ہے کہ یہ تو میرے سے بھی آگے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا، کیونکہ ہم نے نہ تو کہتے ہیں نا قرآن کی زبان سمجھی اور نہ قرآن کو اپنی زبان میں سمجھا، ہم نے بس شیطان کے کہتے ہیں نا جو شیطان نے کہا اس کو سمجھا، اس لیے ہمارا یہ حال ہے کہ دل ویران ہو چکا ہوا ہے۔ اگر ہم قرآن کی زبان کو سمجھتے تو پھر ہمارے دل کے اندر ایمان ہونا تھا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا قصہ، میں تیزی سے گزروں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہا ہے جو سب کو پتا ہے۔ 14 آیت سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حق والوں کے خواب حق ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں، یہ ان کے راستے، زندگی کے راستے ہوتے ہیں، یہ ان کے مجاہدے ہوتے ہیں، یہ ان کے سہارے ہوتے ہیں، یہ ان کے نظارے ہوتے ہیں جو حق والے۔ ہمارے ہاں تو جی بھی ویسے لوگوں نے کنسرٹ بنایا ہوا ہے، خواب دیکھ کے خود ہی آ جاتے ہیں، میں تو بڑا پہنچا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نا اڑ رہی تھی، تو خود ہی کہیں گے، تو اس کا مطلب ہے میرے تو پرواز بڑی اونچی ہو گئی ہے، پتہ نہیں اب وہ شیطان کی پرواز ہے کہ یا نفس کی پرواز ہے۔ کئی لوگوں کو تو دن میں بڑے خواب نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خواب جو ہوتے ہیں نا وہ ان کے مجاہدے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں مجاہدے اور ان کے راستے اور ان کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو ہمارے جیسے لوگ جو قرآن سے دور ہیں، ایمان سے دور ہیں، فرقان سے دور ہیں، برہان سے دور ہیں، ان کے تو خواب سارے میں آپ کو بتاؤں شیطان والے ہوتے ہیں، وہ تو کوئی اشارے ہوتے ہیں، ہم اپنے پاس اشارہ بنا کے بیٹھ جائیں، میرے تو خواب ہے تو کوئی اشارہ ہی ہوا ہے میرا خیال ہے، تو ہم اپنے پاس سے قرآن کے اشارے نہیں لیتے۔ میں تو حیران ہوتی ہوں اس بات پہ، قرآن میں اللہ جو اشارے دے رہا ہے وہ نہیں لیتے، خواب کے اشارے میں ہو جاتے ہیں، تو مطلب وہ بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں نا، تو اس لیے لوگ وہ لے لیتے ہیں۔ جو قرآن میں ذرا غور و فکر کرنا پڑتا ہے، ذرا تدبر اور تفکر کرنا پڑتا ہے، یہ ہمیں مشکل کام لگتا ہے، بھائی دماغ کہاں یوز کریں، تو دماغ تو یوز کرنا ہی نہیں نا، اس لیے ہمیں خوابوں میں اشارے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جب دیکھیں ان کو خواب آیا اپنا یوسف علیہ السلام کو، تو آپ کے جو والد تھے انہوں نے کیا کہا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ دیکھیں وہ نبی تھے اور وہ جانتے تھے کہ دیکھو بھائیوں میں بھی مکاری اور شیطان کی عیاری ہو سکتی ہے، بھائیوں میں بھی جب شیطان کی مکاری اور عیاری ہو جائے تو پھر جدائی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں رشتوں کی جدائی کیوں ہوتی ہے، آج دیکھیں یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔
کبھی ہم نے قرآن کو اس طرح سمجھا ہو تو پتہ چلتا رشتوں میں جدائی کیوں ہوتی ہے. کوئی رشتوں میں آپ جدائی کہتے ہیں نا، ایمان والا بندہ رشتوں میں جدائی نہیں چاہتا، لیکن رشتوں میں اگر جدائی ہوتی ہے تو شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ شیطان بیچ میں مکاری اور عیاری کے ایسی فصیلیں ڈال دیتا ہے کہ دیکھیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ بھائی بھائی سے جدا ہو گئے ہوئے کہ نہیں، انہوں نے بھائی کو جان لینے کی، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا. اللہ کہتا ہے جب شیطان کی مکاری آ جائے تو رشتے بھی جو ہوتے ہیں نا وہ جدائی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو والد نے کیا کہا تھا، یہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ نے چن لیا ہے. دیکھیں والد کو پتہ چل گیا کہ یہ خواب جو آپ نے دیکھا ہے، کیونکہ آپ تو بچے تھے، معصوم تھے، تو آپ تو یہ باتیں سوچ ہی نہیں سکتے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو والد سمجھ گئے کہ جو میری نبوت ہے وہ اس میں منتقل ہو رہی ہے. تو اس لیے آپ نے کہا اللہ چن لیتا ہے، یعنی تمہیں اللہ نے چن لیا ہے. اشارے سے آپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا. اس میں یعنی میرے بیٹے کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم نے دیکھا ہے 11 تم نے دیکھا ہے ستارے اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کی زندگی جو ہے وہ مشکلات اور مصائب اور بڑی بڑی سورج، بڑی بڑی جدائیاں اور پریشانیاں اور چاند جیسی، یعنی کہ آپ کو آئیں گی، ہر طرح کی آزمائشیں آئیں گی، جائیں گی، مشکلات آئیں گی. لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو بندہ چنا ہوا ہے اس کی زندگی پھولوں کی سیج ہونی چاہیے، اس کی زندگی بڑی حسین عیش و عشرت والی ہونی چاہیے. لیکن یہی تو اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جن کو میں چن لیتا ہوں نا، پھر ان کی عادات دیکھو، ان کی صفات دیکھو، ان کے حالات دیکھو، ان کے معاملات دیکھو، ان کے مجاہدات دیکھو، ان کی ریاضات دیکھو، ان کی مشکلات دیکھو. لیکن وہ قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے حالات اپنے جذبات نہیں دیکھتے، وہ قرآن کے احکامات کو دیکھتے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی خواہشات جذبات کے ساتھ ساتھ مفادات ترجیحات دنیا کی روایات کی پرواہ نہیں کرتے. جو چنے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں اللہ چن لیتا ہے، کہ یہ اللہ چنتا اس لیے نہیں ہے میں نے آرام سے بٹھا کے تو اب عیش و عشرت والی زندگی ان کی ہوگی، نہیں. جنہیں اللہ چنتا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ مجاہدوں کے لیے، مشقتوں کے لیے، محنتوں کے لیے، آزمائشوں کے لیے، دکھوں کے لیے، غموں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، ریاضتوں کے، نفس کشی کے رستوں کے لیے یہ چنا گیا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں جسے سچے بچپن سے خواب آتے ہیں نا، یہ چنا ہوا ہے. ہمارے تو اپنے من گڑت ہمارے کانسیپٹ ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو جسے اللہ چنتا ہے نا، اللہ کہتا ہے وہ اس کی زندگی قرآنی، ایمانی، نورانی، رحمانی ہوتی ہے. وہ تو اخروی اور دنیا میں جنتی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ اسے انبیاء کے راستوں سے گزارتا. جو انبیاء کی صفات آپ کو میں نے پیچھے ساری پڑھ کے سنائی ہے نا، اللہ اس بندے کو اندر انبیاء کی صفات اور عادات پیدا کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے اس طرح سے میں وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ ان پر اپنی نعمت کو تمام کرتا ہوں. دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں، یہ اللہ کی نعمتیں تمام جب ہوتی ہے نا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ جب مکمل آزمائشوں، تکلیفوں، دکھوں، غموں سے اللہ سرخ رو کر کے، با آبرو کر کے نکالتا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی. ہمیں تو ان بات کا شعور ہے ہی. یہ نعمت ہوتی ہے کہ میں دکھوں، تکلیفوں، آزمائشوں، غموں، پریشانیوں، بیماریوں سے نکلوں لیکن با آبرو ہو کر. جیسے یوسف علیہ السلام دیکھیں قید سے چھوٹے اینڈ پہ، لیکن پہلے کی آزمائشیں دیکھیں کس قدر تھیں. بھائیوں نے بھی پھینکا، بھائیوں نے سازش کی، پھر آپ کو بیچا گیا کوڑیوں کے باؤ، پھر انہوں نے ایسے آپ کو، پھر زلیخا نے الزام لگایا، کیا کچھ الزام تراشی، بہتان بازی، کیا کچھ آپ کے اوپر کہتے ہیں نا، آپ کے اوپر حملے ہر طرح کے کیے گئے. تو اس کے باوجود اللہ کہتا ہے جو آخر میں سرخ رو اور با آبرو ہو کر نکلتا ہے نا میری نعمت، پھر اللہ کہتا ہے وہ کندن بن کے، وہ کندن بن کے نکلتے ہیں. یہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کہتا ہے یجتبی کا، جو ان کے والد نے آیت نمبر 6 میں یوسف علیہ السلام سے کہا تھا اللہ نے تجھے چن لیا ہے، چن لیا ہے. ہم تو چنے بڑے خوش ہوتے ہیں، بھائی چنیا گیا تو اب تو کیا بات ہے، اس کی تو زندگی جو منہ سے کہے گی پورا ہوگا، جو کہے گی وہ ہو جائے گا، یہ تو چنی ہوئی ہے، تو بڑی نیک ہستی ہے. یہ پتہ ہی نہیں جو چنا جاتا ہے نا، وہ پھر کہتے ہیں نا چنا ہی جاتا ہے، اسے پھر ہر طرح کی آزمائش میں چن دیا جاتا ہے، اسے پھر دنیا دنیا
دنیا کی خواہشوں، رغبتوں، چاہتوں، زینتوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ چنا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت مصیبتوں، آزمائشوں، دکھوں، غموں میں اللہ اسے کندن بنا رہا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ میں حاصل کلام آپ کے آگے دیکھیں رکھ رہی ہوں آیتوں سے۔ اس قصے میں دیکھیں آیت نمبر 7، پھر اللہ کہتا ہے اس قصے میں، یہی تو بات ہے جو میں آپ کے سامنے ساری ایکسپلین کر رہی ہوں نا۔ اللہ کہتا ہے اس قصے میں اللہ کہتا ہے سائل نشانیاں ہیں، للسائلین ہیں، لیکن ہم تو سائل بن کے آتے ہی نہیں ہیں قرآن کے پاس، ہم تو ثواب کے طالبین بن کے آتے، فٹافٹ ثواب چکیا تے اپنا نسے اور رستے میں شیطان کہتا ہے ادھر دے جا کے بھی کی کرنا ہے تو، یہ بھی مینوں پڑھا دے، بیچ میں چگلیاں کرنی، بیچ میں شیطان کہتا ہے ثواب لے کے کدھر جا رہی ہے، میں جو بیٹھا ہوں مجھے دے جائے، میں سنبھالتا ہوں، آجا ذرا قیمتیں کر لیں، چگلیاں کر لیں، حسد کر لیں، بغض کینہ کر لیں، تھوڑا اترا لیں، تھوڑا کہتے ہیں نا شیہی بازی کر لیں۔ شیطان کہتا ہے ثواب بھی مجھے دے جا، یہ تو نے اتنا ذرا کے کرنا کیا ہے، یہ بھی مجھے دے دے، وہ بھی ہم اس کو خوشی 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 جھوم کے دیتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں پڑھ لیا۔ تو اللہ تو کہتا ہے یہ جو میں تمہیں قصہ سنا رہا ہوں نا، اس میں تمہارا بھی حصہ ہے، لیکن شرط یہ ہے للسائلین، سائل بن کے آنا ہے۔ ہم تو سائل بنتے ہی نہیں ہیں قرآن کے، ہم تو ثواب کے سائلین طالبین بن کے آتے ہیں، اور اس کا بھی ہمیں پھر کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا، کدھر سے آیا تھا تو کدھر چلا گیا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں بڑی بڑی نشانیاں، یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، یہ اس قصے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نصیحتیں اور نشانیاں رکھی ہیں وہ بتا رہی ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ دیکھیں جو وہ حسد کی وجہ سے، وہ ان کے بھائیوں نے، دیکھیں اللہ اس سے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، جب کوئی جماعت، دیکھیں ان کے جو بھائی تھے، ان کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو گئے، بجائے اس کے کہ دیکھیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹا بھائی ہے، باپ کو پیارا ہے کیونکہ یہ سب سے چھوٹا ہے تو ہم بھی اسے پیار کریں، لیکن وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور حسد کا شکار، جس طرح دیکھیں قابیل نے بھی تو قتل کیا نا بھائی کا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے بھائی کا خیال کرتا، ادب کرتا، لحاظ کرتا، اس نے حسد میں آ کے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو اللہ یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو حق والی جماعتیں ہوتی ہیں یہ حق والے لوگ ہوتے ہیں، ذرا دھیان سے سنیں میں کیا کہہ رہی ہوں، حق والے لوگ اور حق والی جماعتیں، وہاں شیطان ضرور گھستا ہے، بیچ میں آتا ہے، اور گھستا بھی ایسے ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، وہ ایک سے لڑاتا ہے، ایک سے دوسرے سے لڑاتا ہے، حسد کینہ بغض پیدا کرتا ہے، دیکھ اس کو زیادہ توجہ دے رہی ہیں، دیکھ اس کے ساتھ زیادہ پیار ہے، دیکھو اس کو زیادہ کر رہے ہیں، یہ کیا ان کے بھائیوں نے کیا تھا کہ دیکھو چھوٹے بھائی سے پیار زیادہ کر رہے ہیں، دیکھو ہمارے ساتھ نہیں کر رہے، اس کو رستے سے ہی ہٹا دو، یہ نہ ہوگا تو پھر ہماری طرف توجہ ہو جائے گی۔ وہ اپنے والد کو کیا کہہ رہے تھے، دلال مبین، آپ تو گمراہی میں چلے گئے ہوئے ہیں، آپ تو بہت زیادہ اس کی طرف جھک گئے ہوئے ہیں، آپ تو بہت زیادہ اس کو پیار کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، آپ کو شیطان کے مکر ذرا گہرائی میں آپ کو سمجھ آ رہے ہیں؟ بظاہر دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں تیرا حق نہیں مل رہا، ایک جیسا سلوک نہیں کر رہے، دیکھو اس کی طرف جھکاؤ زیادہ رکھا ہوا ہے چھوٹے کی طرف۔ تو شیطان جو ہے اس طرح بے ادبی، شیطان کہتا ہے اپنی حد کو چھوڑ دے، مکر بازی کر، کینہ رکھ، بغض کر، فتنہ ڈال دیتا ہے شیطان دلوں میں، وسوسہ ڈال کے پھر اس سے فتنہ کریٹ کرتا ہے، فتنہ ڈال کے پھر باہر کھڑا ہو کے تماشا دیکھتا ہے کہ کیا بھائیوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے، پھر اس کی وجہ سے وہ غافلون ہو گئے، مقصد ہی بھول گئے۔ مقصد کیا تھا؟ چھوٹے بھائی سے پیار کرتے، بڑے بھائی باپ کا ادب کرتے، وہ بھول ہی گئے سارا کچھ ہے۔ جہاں شیطان گھس کے آ جاتا ہے وہاں بندہ بھول ہی جاتا ہے رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ، من پاک نہیں ہے، صاف رکھنی تھی، یہ ہم کیا کرنے لگے آپس میں حسد کی نہ آپس میں لڑائی۔ اللہ کہتا ہے یہی تو ہوا ان کے ساتھ، وہ پھر غافلون ہو گئے، خاسرون ہو گئے، لا یشعرون، ماکرون، کاذبون۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، واللہ المستعان علی ما تصفون، یا اللہ تو مدد فرما جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی وہ جانتے تھے، یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ شیطان کا سارا جال ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو مدد فرما یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں کتنے گہرے سبق ہیں اس میں کہتی ہوں، میں تو حیران تھی آیت کو دیکھ کے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تو اس کو ایسے ہی پڑھ کے گزری، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے جی، ہمیں تو اس سے تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو ایسے تھے، حسین تھے تو ایسے عورتوں نے کیا، پتہ ہی نہیں کہ اللہ اس قصے سے ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کے مکر کرنے کا طریقہ اور اس کے جال پھینکنے کا طریقہ ہی تو سمجھا رہا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت 22 میں کیا کہہ رہا ہے، چنے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں نا، چنے ہوئے لوگ، ہم تو خود ہی بیٹھے بٹھائے چنے ہوئے بن جاتے ہیں جی، فلانی
نے एक दफा दुआ की, वो पूरी, ये चुना हुआ बंदा है अल्लाह का, उसने फूंक मारी तो वो ना फूंक से फौरन शिफा हो गई अपने आप ही। हम किसी को अल्लाह ताला देखे क्राइटेरिया दे रहा है, जो चुने हुए लोग होते हैं उनकी जिंदगी के रास्ते मुजाहिदों वाले होते हैं, मुशक्कतों वाले होते हैं, मेहनतों वाले होते हैं, रियाजतों वाले होते हैं, अल्लाह की इताअतों वाले होते हैं, अल्लाह की आयतों वाले होते हैं, हक के रास्तों वाले होते हैं। उनकी जिंदगी जाती खुशियाँ और जाती मर्तबे और जीनतें नहीं होती, ये अल्लाह पहचान करवा रहा है। आप समझ रहे हो, वो हक के लिए जुदाइयां भी बर्दाश्त करते हैं, हक के लिए तकलीफें भी उठाते हैं। इसलिए फिर देखें, जब हक वाले ऐसे हक वालों से मिलते हैं तो वो उनके साथ हक पर फिर हक फिदा हो जाता है, वरना वो हक से जुदा हो जाता है। जरा नोट करें। और फिर अल्लाह कहता है, मैं बहुत गहरी बात कह दी, नोट करें। फिर आगे अल्लाह ताला कहता है, जो ऐसे हक वाले होते हैं ना, जो हक वाले हकीकी चुने हुए लोग होते हैं, उनकी पहचान देखे अल्लाह करवा रहा है। अल्लाह कहता है, मैं उन्हें मैं कुछ देता हूँ, क्या? हुक्मा व इल्मा। अल्लाह कहता है, मैं उन्हें ये नेमत देता हूँ, उनके पास दुनिया का मालो मता, दुनिया की रौनकें और ऐशो इशरत नहीं होती। अल्लाह कहता है, उनके पास क्या होता है? अल्लाह कहता है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ना, जैसे जैसे वो जवान होते हैं, जैसे जैसे वो उनकी उम्र बढ़ती है, उनकी बुजुर्गी बढ़ती है, उनको मैं हुक्माऊं व इल्मा, उन्हें मैं ये दो नेमतें और दौलतें देता हूँ। उनके पास में बड़ा घर, बड़ी मालो मता नजर नहीं आएगा। जो हकीकी हक वाले हैं उनके पास तुम्हें दो चीजें मिलेंगी, एक हुक्मा हिकमत और एक इल्मा इल्म। हिकमत का इल्म, देखिए मार्फत का इल्म, उन्हें असरार और रमूज का इल्म उनके पास होगा। जो इल्म अल्लाह का है ना, उसकी मार्फत उनके पास होगी। अल्लाह कहता है, वह कज़ालिका नजज़िल मोहसिनीन, ये है मेरे मोहसनीन के दर्जे वाले, इन्हें मैं दर्जा भी देता हूँ, इनका हर अमल हसनात होता है। देखिए हर किसी का अमल हसनात नहीं बनता, जब तक आप खुद मोहसनीन के दर्जे पर नहीं हो ना, आपका अमल हसनात नहीं बनता, और ना अल्लाह फिर उसका कहते हैं ना हुस्नुल मआब, कोई अच्छा अजर देता है। आप समझ रहे हो, हर दर्जे का जो है ना, हर दर्जे का अजर अलग अलग होता है। तो अल्लाह कहता है, पहचान कर लो मेरे बंदों की, तुम्हें उनके पास हिकमत नजर आएगी, अल्लाह का हुक्म पे वो खड़े होंगे, उनके पास मार्फत होगी, हकीकत होगी, और उनके पास अल्लाह का इल्म होगा। अल्लाह कहता है, ये मैंने उनको अजर दिया है, किस बात का? ये जो उन्होंने मेरे रास्ते में मुजाहदे, मेहनतें, मुशक्कतें, रियाजतें की थी ना, फिर मैं उन्हें दुनिया में इसका अजर देता हूँ। आगे देखिए अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है। अल्लाह कहता है, मैं उन्हें अजर भी देता हूँ और उन्हें बचा के भी रखता हूँ। 24 में अल्लाह कह रहा है, मैंने उन्हें बचा के रखता हूँ, वसू वल फहशा, बुराई बेहयाई से उन्हें बचा के रखता हूँ। और उन्हें पता है मैं दुनिया में कौन सा मुकाम देता हूँ। आयत 24 में अल्लाह कह रहा है, वो मुखलसीन, इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन। देखिए इसको समझें आप जरा, मुखलसीन, एक होता है मुखलिस, एक होता है मुखलस है। मुखलिस होता है मैं दिल का मुखलिस हूँ, जैसे मैं कहती हूँ, मन्ना कर मैं मन पाक नियत साफ वाला हूँ, मैं मुखलिस हूँ। एक होता है मुखलस है। मुखलस वो होता है जिसे अल्लाह ने खालिस कर लिया, खालिस अपने लिए, खलास, खास अल्लाह के लिए। इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, अल्लाह कहता है ये मेरे खास चुने हुए बंदे हैं, ये मेरे, इनकी पहचान कर लो। अल्लाह कहता है ये मुखलस होते हैं। आपको फर्क समझ आया ना? ये मुखलस होते हैं, इन्हें अल्लाह बुराई और बेहयाई से बचा के रखता है, छुपा के रखता है। बुरहान वाले होते हैं, कुरान वाले होते हैं, ईमान वाले होते हैं। आगे देखिए अल्लाह ताला, लेकिन ये तो उनका हाल मुकाम होता है ना, ये तो अंदर होता है, लेकिन बाजार देखें क्या होता है। 29 आयत से अल्लाह ताला बता रहा है, वक्ती तौर पर देखें उन्हें तकलीफ आती है, उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगते हैं, घर बार छूटता है, रिश्ते टूटते हैं, जुदाइयाँ होती हैं, तोहमतें लगती हैं, कैद मिलती है, बदनामी होती है, धमकियाँ मिलती हैं। फिर लेकिन फिर भी अल्लाह कहता है, वो नफ्स की कैद से, नफ्स की कैद उन्हें कहते हैं ना, उससे बेहतर समझते हैं कि वो दुनिया की कैद में चले जाएं। देखिए कितनी गहरी बात है।
کہ وہ زلیخا آپ کو کہتی تھی کہ اگر تم نے میری خواہش پوری نہ کی تو میں تمہیں قید کروا دوں گی، تو آپ نے کہا تمہاری قید سے، نفس کی قید سے بہتر ہے کہ میں جیل کی قید میں چلا جاؤں۔ یہ ہوتے ہیں حق والے محسنین، وہ ہر حال میں احسن عمل کرتے ہیں، احسن عمل جو اللہ کو پسند ہے اس وہ عمل کرتے ہیں۔ پھر اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ان کا حسن اور عمل دونوں احسن تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت 31 میں، پھر جب اس نے مجلس لگائی تو عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، جن کا حسن دیکھا، حاشا للہ ما ھذا بشر، کہنے لگ گئی یہ تو اللہ کی قسم یہ تو انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے علماء اکرام کہتے ہیں کہ حسن یوسف کو لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے انگلیاں کاٹ لیں، حسن مصطفیٰ کو جو دیکھتے تھے وہ تن کٹا، گردنیں کٹا دیتے تھے۔ صحابہ کرام ایسے ہی نہیں رسول اللہ پر فدا ہو جاتے تھے کہ وہ رسول اللہ کے حسن کی تاب نہیں لا پاتے تھے، فدا کا حیاتی یا رسول اللہ۔ حسن یوسف والوں نے تو صرف انگلیاں کاٹی، جو حسن مصطفیٰ کو دیکھتے تھے وہ تو گردن کٹا دیتے تھے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، پکارو اپنے رب کو، اس کی طرف مائل ہو کر اپنے رب کو پکارو اور اسی کی طرف مائل رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا حال ہمیں سنا رہا ہے۔ جب انہیں وہ بلا رہی تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو میری حفاظت فرما، میں اس کی طرف مائل ہو کے جاہل نہیں ہونا چاہتا۔ دیکھیں اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، آیت کے اندر ایک میسج ہے کہ اگر ہم اپنی خواہشات کی طرف مائل جب ہو جاتے ہیں نا تو ہم جاہل ہو جاتے ہیں، جہالت والے ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو، اللہ سے پھر دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے ان کے مکر سے بچا لے، تو پھر اللہ نے ان کو بچا لیا۔ پھر بھی دیکھیں انہیں قید ہوئی کہ نہیں، 35 36 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قید میں ہوئے رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ شیطان کی قید سے بہتر ہے۔ پھر آگے دیکھیں آیت 36 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر وہ قید خانے میں ان کو دو آدمی ملے، ایک نے خواب بتایا کہ میں شراب نچوڑ رہا، دوسرے نے سنایا کہ میں روٹیاں کیا میرے سر پر پڑی ہیں اور وہ پرندے کھا رہے ہیں، تو آپ نے ان کو تعبیر بتائی۔ تو اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا وہ ہر حال میں دیکھیں اپنا حسن عمل نہیں چھوڑتے، جیل میں بھی وہ قیدیوں کی خدمت اور دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے تھے، جتنے مرضی پریشان تھے، حالات خراب تھے، ان پر الزام لگے تھے، لیکن انہوں نے دیکھیں دعوت کا کام، حق کا کام جیل میں بھی نہیں انہوں نے چھوڑا کہ اگر میں جیل سے نکلوں گا تو کروں گا، نہیں، ہر حالت میں۔ یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ یہ جو یوسف علیہ السلام تھے یہ دین ابراہیمی کی پیروی کرنے والے تھے، دین توحید، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یعنی جو دین ابراہیمی کے پیروکار ہوتے ہیں نا وہ اپنے جذبات اور خواہشات کو نہیں دیکھتے، وہ ہر حال میں اللہ کے احکام اور آیات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ دین ہمارے پاس ہونا، کہ ہم مایوس نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لیکن افسوس یہ ہے اکثر لوگ لا یشکرون۔ آج 38 میں اللہ کہتا ہے اکثر لوگ اس دین کی قدر نہیں کرتے، نہ اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں نہ احکامات کو پہچانتے ہیں، اپنے جذبات میں آ کے تو بیٹھ جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے دیکھو میرے نبیوں کی مثال، کیسے میرے نبی نے نہ اپنے حالات دیکھے، نہ اپنے جذبات دیکھے، نہ اپنی عزت کی پرواہ کی، نہ اپنے کہتے ہیں نا معاملات، کچھ بھی نہیں دیکھا، جیل میں بھی پہنچ گئے، قید میں بھی پہنچ گئے، الزام بھی لگے، کردار کشی کی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کسی چیز کو اپنے رستے میں آنے نہیں، رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ اللہ کہتا ہے یہاں سے دیکھیں اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے تاکہ ہم کچھ کہتے ہیں نا شعور والے بن جائیں، لیکن اللہ کہتا ہے اکثر لوگ لا یعلمون۔ آیت نمبر 40 میں اللہ کہتا ہے اس دین قیم کو لوگ، اس دین قیم پر، یہ جو صراط المستقیم ہے، سیدھا رستہ ہے، اکثر لوگ اس پر نہ سیدھے چلتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اللہ کہتا ہے لا یعلمون، جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں ہر حال میں قرآن کی آیات اور اللہ کی ترتیب پر چلنا چاہیے۔ لوگ 2 منٹ ہوتا ہے تو صحیح ہوتے ہیں، 4 منٹ میں پھر خراب ہو جاتے ہیں، 2 منٹ اللہ کی طرف جائیں گے 4 قدم پیچھے۔ تو آیت 40 میں اللہ سمجھا رہا ہے یہ دین قیم ہے لیکن اس پر سیدھا چلنے والے بہت کم، اکثر لوگ تو اللہ کہتا ہے انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ اس دین پر عمل کیسے کرنا ہے اور اس رستے پر چلنا کیسے ہے۔ اب دیکھیں آخری آیات آ رہی ہیں سورۃ یوسف کی، تو اللہ تعالیٰ اب ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ آیت 42 48 میں اللہ تعالیٰ اوورآل یہ سمجھا رہا ہے یوسف علیہ السلام نے دیکھیں جب وہ جن کو خواب کی تعبیر بتائی تھی تو انہیں کہا تھا میرا ذکر کرنا، لیکن پھر وہی بات شیطان نے
उन बंदों को यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना बादशाह के आगे बुला दिया। देखें, हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, इसके बावजूद देखें वो 7 साल बेगुनाही उन्होंने कैद काटी। अब देखिए, हमारे जैसे लोग, हमारी जो सोचे, मन गढ़ंत सोचें जो हमने बनाई होती हैं, वो इतना नेक पाक था तो वो निकल आता बाहर है, तो उसे अल्लाह ने निकाला ना, वो बेगुनाही पड़ा रहा, उसे तो अल्लाह ताला ने मदद ना, फरिश्ते ना भेजे। वो जो दूसरों के लिए तबीर बता रहा था, दुआएं कर रहा था, उसने अपने लिए दुआ ना की। उसने तो अपने लिए दुआ ना की कि मैं ही जेल से निकल जाऊं तो मुझे ही अल्लाह बचा ले, तो मैं तो बेगुनाह ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ। अल्लाह ने उसकी बेगुनाही क्यों ना साबित की। हमारे जैसे जो घटिया जहनीत के हम लोग हैं ना, हम इस तरह सोचते हैं कि जिसकी दुनिया नहीं चमक रही, जो दुनिया में जिसके पास ऐशो इशरत नहीं है, तो ये तो बेचारा, इसके पास है ही कुछ नहीं। देखो, अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल से हमें बहुत कुछ समझा रहा है कि जरूरी नहीं कि तुम कहो कि अल्लाह वालों को तकलीफें, अल्लाह वालों को ज्यादा तकलीफें आती हैं, ज्यादा आजमाइशें आती हैं, ज्यादा परेशानियां आती हैं, हर तरह की, रिश्तों में भी, मामलात में भी, माशरे में भी, इज्जत में भी, किरदार में भी, जात में भी, हर तरह की आजमाइश जिन पर आती है वो हक वाले होते हैं। लेकिन क्या, यही तो अल्लाह बता रहा है, वो फिर भी हक की दलील, हक का मीनार, रोशन मीनार बन के खड़े होते हैं। वो लोगों को दिखा रहे होते हैं कि देखो, हम पर भी तुम्हारी तरह की तकलीफें आ रही हैं, लेकिन हम गिरते नहीं हैं, हम तुम्हारी तरह भटक नहीं जाते, भूल नहीं जाते, बहक नहीं जाते, अल्लाह से दूर नहीं होते, मायूस नहीं होते, अपनी मर्जी के काम नहीं करने लग जाते, अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार नहीं बन जाते। जैसे मर्जी देखो हमारे हालात हैं, हमारे ऊपर इल्जामात लगते हैं, हमारे रिश्ते तोड़ दिए लोगों ने, हमारे लोगों ने खुशियां छीन ली, जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। जो कुछ भी, उन्हें हर तरह की तकलीफ से गुजरे, लेकिन क्या, उन्होंने हक का रास्ता नहीं छोड़ा। यही तो अल्लाह समझा रहा है। नबियों के वसीले से अल्लाह कहता है, देखो इन्होंने ना मेरी तरतीब छोड़ी, ना मेरा तरीका छोड़ा, ना मेरी आयात छोड़ी, ना मेरे अहकाम छोड़े, और ना अदब छोड़ा, ना मेरी हदूद छोड़ी। मेरी हदूद में रहे, अदब में रहे, शिकवे शिकायतें नहीं किए। लेकिन हम तो इस किस्से को ऐसे ही पढ़ के गुजर जाते हैं जी, वो बस एक हुस्ने यूसुफ का किस्सा है। उसमें से हम कोई अपने लिए, कोई कहते ना, हुसन वाली नसीहत नहीं लेते। तो अल्लाह ताला देखे क्या क्या समझा रहा है। शैतान हर जगह देखे उनके ऊपर हमले कर रहा, हर तक शैतान हमले कर रहा है कि ये जेल में ही रहे। उन्होंने बेगुनाह जेल काटी, क्योंकि शैतान ने उन 2 लोगों, आदमियों को यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना ही भुला दिया। तो जब याद आया, जब बादशाह को ख्वाब आया, जब बादशाह ने खुद एक ख्वाब देखा कि 7 जो पतली गायें हैं वो 7 मोटी गायों को खा रही हैं, 7 सब्ज होशे, 7 खुश्क होशे हैं। तो अब बादशाह को ख्वाब आया, तो उन 2 आदमियों को याद आया, हमें जेल में एक आदमी मिला था, उसने हमें ख्वाब की तबीर बताई, तो वो सच हुआ, अब उसके पास जाते हैं। लेकिन तब तक 7 साल गुजर चुके थे। सोचें आप जरा, हैं। और तब देखें, अल्लाह ताला कहता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब उन्होंने ख्वाब की तबीर बताई, बादशाह बड़ा खुश हुआ। 51 आयत 52, बादशाह ने कहा कि अब इनको निकाल के लेके आओ, मैं देखना चाहता हूँ कौन है जो इस तरह बेगुनाह, या जिसने इतनी अच्छी ख्वाब की तबीर। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले मुझे वो मामला क्लियर करो, वो जो मेरे ऊपर बोहतान लगाया गया था, वो जो मेरे ऊपर किरदार कुशी मेरी की गई थी, पहले वो मामला मुझे बताओ, उसका क्या बना है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा, देखें अगर कोई और होता ना, दौड़ के बाहर आ जाता, भाई मुझे बादशाह बुला रहा है, मैं 7 साल से अंदर पड़ा हूं, मैं तो अब 1 मिनट नहीं अंदर ठहरना है, मेरा सबर जवाब दे गया। ये देखें, अल्लाह बता रहा है, हक वाले ऐसे होते हैं, वो हर कदम पे उन्हें हक की परवाह होती है, उन्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं होती कि मैं इतने सालों से जेल में पड़ा हुआ हूं, मैं तो रुल गया, तो मैं तो कैद, तन्हाई, तो मैं बाप से दूर, तो मैं सबसे दूर। नहीं, उन्हें ये नहीं परवाह की, उन्होंने कहा नहीं, पहले वो मामला मुझे बताओ, पहले मुझे उस मामले से बरी करो, जब तक मैं उससे बरी नहीं होता मैं बाहर नहीं आऊंगा। तब उन्हें बताया गया, तब बादशाह ने बुलाया उनको, और सब उन औरतों ने इतराफ किया कि हमने बेगुनाह इनके ऊपर इल्जाम तराशी करती थी अपने मकसद के लिए। जब वो हुआ, मामला क्लियर हुआ, तो तब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से निकले थे। आज इमरान हाँ क्या कह रहा है, यही कह रहा है इमरान हाँ, हक को हक साबित करो, मुझे ना उधर लेके जाओ, हक को पहले हक साबित करो, मुझे नहीं परवाह। कहता ये होती है अल्लाह वालों की शान।
आप देखें जरा आदतें, वो पीछे हमने पढ़ा है ना, नबियों की सिफात जिनके अंदर होती है वो अल्लाह के बंदे होते हैं, वो मोहसनीन होते हैं। तो उनके ऊपर फिर आजमाइशें भी फिर उस तरह की आती हैं। फिर आगे देखें 52 आखिरी आयत, अल्लाह ताला कहता है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ये जो कह रहा था ना, पहले वो मामला क्लियर करो, मैं अपनी अना और इज्जत के लिए नहीं कह रहा था। ये ना समझना कि मुझे ये था कि मैं, मुझे पता है कि मेरे रब को पता है कि मैंने कोई कुछ ऐसा किसी के साथ मैंने किया ही नहीं है, मेरा तो मन पाक नहीं है साहब, मैं तो रज़ाए उदार अल्लाह की रज़ा वाला हूँ, मैं तो अल्लाह के रास्ते वाला हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा ये मामला क्लियर करो, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो उसका हावन था, जुलेहा का जो हावन था, उसके दिल में ये ख्याल मेरे बारे में आया हुआ है कि मैंने शायद उसकी बीवी के साथ कोई गलत ताल्लुक कायम किया है। मैं इमानत में खयानत वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने खयानत नहीं की, मैं अपनी अना और इज्जत के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं खयानत वाला नहीं हूँ। और अल्लाह जो खयानत वाले होते हैं उनके मकरो फरेब को कामयाब नहीं होने देता। मतलब ये कि खयानत वाली तो जुलेहा थी, ठीक है, नहीं, मकरो फरेब तो उन्होंने करने की उसने कोशिश की, तो देख लें उसका मकरो फरेब कामयाब ना हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बाइज्जत बाआबरू बरी कर दिया। हमारे लिए देखें इसमें कितनी नसीहतें हैं कि हक का रास्ता भले कठिन है, भले दुखों, गमों, तन्हाइयों, आजमाइशों, परेशानियों वाला है, लेकिन क्या आखिर में अल्लाह कहता है मैं हक वालों को बाइज्जत बाआबरू न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी बाइज्जत उन्हें बरी करूंगा। आप समझ रहे हो? तो यही मेरा मकसद है कि देखो आप सिर्फ पढ़ा ना करो, कुछ लिया भी करो, कुछ अपने लिए तज़किया, अपने मन के लिए तहारा, अपने दिल के लिए हशिया, अपने लिए तकवा, अपने लिए कोई हिदाया का रास्ता, अपने लिए कोई लाहे अमल का तायन करो कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी हक पर गुजारनी है, मैंने दुनियावी मुफाद और इज्जतों की परवाह नहीं करनी। ये सारा यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुजाहिदा था। इस तरह हर जो नेक बंदे होते हैं ना अल्लाह के, उनके भी इसी तरह के मुजाहिदे, इसी लाइनों पे, इसी रास्तों पे, कहते हैं ना इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। तो ये अल्लाह हमें मैसेज दे रहा है, जन्नतों का रास्ता, उखरवी इज्जतों का रास्ता आसान नहीं है, वो इसी तरह के मुजाहिदों वाला है। अल्लाह हमें ये फहम और शऊर अता फरमाए ताकि हम भी हक के रास्ते में मुजाहिदा करने वाले बन जाएं। हम अपनी इज्जतों, चाहतों, जीनतों, ख्वाहिशों को छोड़ के हक के रास्ते में कुर्बानियां देने वाले बन जाएं, ताकि हक से हम कोई मुकाम और मर्तबा लेने वाले बन जाएं। आमीन सुमा।